اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حلال ہیں ان کے حرام کرنے کو ذکر فرمایا تھا، یعنی جس طرح جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو حلال سمجھنا یہ بسا اوقات ایمان سے باہر کر دینے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دی ہیں ان کو کوئی بندہ حرام قرار دے تو اس صورت میں بھی بسا اوقات انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں۔ اس سے پہلی جو آیتیں گزری ہیں اس میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کرنے کے تعلق سے بات کی گئی تھی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حلال ہی رکھا جائے، حرام نہ قرار دیا جائے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو حرام نہ سمجھا جائے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہیں۔ ایک تو شراب ہے جس کے تعلق سے بات آ چکی، دوسری چیز ہے والمیسر جسے ہم اور آپ جوا بولتے ہیں، کہیں قمار بولا جاتا ہے، جوا بولا جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے والانصاب یعنی بت، اور چوتھی چیز ہے والازلام جوئے کے تیر۔ ان چاروں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی عمل ہیں، شیطانی کام ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ فاجتنبوہ، ان چاروں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب شراب کے تعلق سے بات ہو چکی ہے کہ شراب سے روحانی اور اسی طرح جو جسمانی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ان کے جو تباہ کن نتائج ہیں وہ معاشرے پر کیا پڑتے ہیں، یا انسانی صحت پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس تعلق سے بات کی جا چکی ہے۔ اس آیت اب آج کے اس درس میں والمیسر یعنی جوئے کو ذکر کیا جائے گا کہ جوا بھی یہ حرام اور ناجائز ہے، جس طرح شراب حرام اور ناجائز ہے۔ جس طرح شراب کو حلال سمجھنا یہ گناہ ہے اور بسا اوقات ایمان سے باہر کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اسی طرح جو جوا اور سٹا ہے اسے بھی حلال سمجھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح بسا اوقات یہ ایمان سے باہر کر دینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جوئے میں مال چونکہ بغیر مشقت کے، بغیر کسی محنت کے یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور سے آپ جواریوں کو کاہل اور سست ہی پائیں گے، انہیں کبھی چاق و چوبند اور ایکٹیو رہنے والا اس طرح نہیں پائیں گے، بلکہ ہمیشہ وہ ڈھیلے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح یہ جو جوا ہے، یہ جوا کسی کے مال کو اچک لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور خاص طور سے اس میں وہ حضرات پڑھتے ہیں جو وہمی لالچ اور مختلف آرزوؤں اور تمناؤں کو اپنے سینوں میں پالتے ہیں۔ اسی طرح جو جواری حضرات ہوتے ہیں یہ فکر معاش بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں،
انہیں حلال رزق کی یا کمانے کی یا اس طرح کے معاملات کی ان کے اندر ذرا بھی طلب یا تڑپ یا کوشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام طور سے جواری آپ دیکھیں گے کہ یہ مقروض ہوتے ہیں، اس لیے کہ جوا میں ہمیشہ یہ تو کامیاب نہیں ہوتے، کبھی جیت گئے کبھی شکست ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں یہ قرض لیتے رہتے ہیں، اور قرض کے نیچے یہ اس طرح دب جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ لوٹ پاٹ، یہ دھوکہ، یہ فریب، ان تمام بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ اسی طرح جوا یہ آپسی اختلاف اور انتشار اور دشمنی کا بھی سبب ہے، اس لیے کہ جواری جب شکست کھاتا ہے یا ہارتا ہے تو جس کو مال دے رہا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، مال تو دے رہا ہے لیکن دل میں طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی اگر اس کا بس چلے تو وہ چیزیں اسے نہیں دے گا، لیکن اب چونکہ مجبور ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے حوالے کرتا ہے، تو جس کو حوالے کر رہا ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں بغض، عناد اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جواری جوئے کے چکر میں پڑ کر وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ تو وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی دین کا رہتا ہے، اسی طرح نہ ہی وہ طاعت و عبادت والا رہتا ہے اور نہ ہی اسی طرح بیوی بچوں کی نگہداشت، اعزاء اقربا کی جو صلہ رحمی کے معاملات ہیں ان تمام سے بھی وہ جاتا رہتا ہے، یعنی صبح شام اس کے ذہن و دماغ پر جو چیز اثر انداز رہتی ہے وہ صرف جوا ہے، یعنی سٹا ہے، جوا ہے، کیسے ہم اس میں پیسہ کمائیں، کیسے کیا کریں، اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح شراب انسان کو نہ دین کا چھوڑتی ہے نہ دنیا کا چھوڑتی ہے، جس طرح شراب عقل کی دشمن ہے، مال کی دشمن ہے، اخلاق کی دشمن ہے، اسی طرح شراب اسی طرح جوا بھی یہ مال کا بھی دشمن ہے، یہ عقل کا بھی دشمن ہے، یہ اخلاقیات کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعد والی آیت میں ان چار میں سے دو کو خاص طور سے ذکر کیا، ایک شراب اور ایک جوا۔ اس کے جو اثرات ہیں معاشرے پر وہ بڑے خطرناک ہیں، بڑے تباہ کن ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تمام سے باز آ جاؤ، اور بالخصوص دو چیزیں، ایک جوا اور ایک شراب۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بچنے کی اور اپنی اولادوں کو اور معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس میں تیسری چیز بیان فرمائی، وہ ہے والانساب۔ یہ کسی بت یا کسی دیوی دیوتا کے نام سے کھڑا کر دیا جاتا تھا، لیکن اس پتھر پر کوئی مورتی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان گھڑا پتھر ہوتا تھا، اس کو کھڑا کر دیا۔ اب اس کو پوجتے تھے، اس پر وہ ناز و نیاز کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، قربانیاں اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ لہذا یہ بت، ایسے انصاب، ایسے بت کو کہا جائے گا جس میں کوئی صورت نہ بنی ہو بلکہ ان گھڑا پتھر ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک چیز اور آتی ہے، والانصاب والاسنام۔ اسنام یہ صنم کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ مورتیاں، یعنی ان پتھروں کو تراش کر ان پر کوئی شکل بنا دی جائے، کوئی تصویر بنا دی جائے تو وہ صنم کہلاتی ہے، اور اس کی جمع اسنام ہے۔
لیکن انصاب میں مورتی نہیں ہوتی، بس پتھر ایک کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک علامت بنا دی جاتی ہے، اور پھر اسی پر نظر و نیاز کی جاتی ہے، جس دیوی دیوتا کے نام سے وہ پتھر کھڑا کیا گیا ہے، قربانی کی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ اور جو اصنام ہے، جو صنم ہے، اس کے اندر مورتی میں جو پتھر ہے اس میں ایک شکل بنی ہوتی ہے، تصویر بنی ہوتی ہے۔ لہذا یہ تیسری چیز ہے والانصاب، ان گھڑے پتھر جن پر مورتیوں کی نشان یا کوئی شکل یا تصویر نہیں بنی ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چیزیں بھی ہم نے ناجائز اور حرام قرار دی ہیں، ان کو جائز قرار دینے کی یا جائز سمجھنے کی جرات نہ کی جائے۔ چوتھی چیز بیان فرمائی والازلام، اور جوئے کے تیر۔ ازلام یہ ظلم کی جمع ہے۔ عربوں کے اندر یہ تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا یہ عام سی بات تھی، وہ پاسا بھی پھینکتے تھے اور تیروں کے ذریعے سے چیزوں کو تقسیم بھی کرتے تھے۔ مثلا اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی ہے، اس نے 9 آدمیوں کو اور جمع کیا اور 10 نے مل کر ایک اونٹ خریدا اور اسے ذبح کیا۔ اب اس کے تقسیم کی صورت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب 10 نے اس میں شرکت کی ہے اور 10 جب حصے داری میں برابر ہیں تو حصہ بھی انہیں برابر ملنا چاہیے، لیکن وہ برابر حصے نہیں لگاتے تھے، بلکہ مثلا انہوں نے 10 میں سے 7 حصے لگا دیے اور پھر ایک تھیلا اٹھاتے جس میں 10 تیر ہوتے تھے۔ اب ان 10 تیروں میں سے جو 7 تیر ہیں، ان 7 تیروں پر انہوں نے نشان لگا دیا، 1 2 3 1 2 1 اس طرح کر کے، یعنی نشان لگا دیتے اور 3 کو سادہ چھوڑ دیتے۔ اب جس میں 10 آدمی شریک ہیں، 10 کا برابر حصہ ہے، وہ تیروں کے ذریعے سے جب اس کو تقسیم کرتے تو 7 پر حصے ہیں کہ کس کو 1 ملے، کسی تیر پر 1 کا نشان لگا دیا، کسی پر 2 لگا دیا، کسی پر 3 لگا دیا، اس طرح وہ کر کے 3 کو سادہ چھوڑ دیا، اس پہ 0 رکھ دیا، 0 رکھ دیا، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ لہذا اب اس کو تھیلے میں ڈال کر ہلاتے تھے۔ حصے ہونے چاہیے تھے، 10 لگے ہیں 7، اور جو تیر ہیں وہ 10 ہیں، لیکن ان میں بھی حصے 7 پر ہیں، 3 خالی ہیں، وہ ہلاتے۔ اب وہ جب تیر نکالا جاتا تو اب جس کے ہاتھ میں 1 نشان والا ہے، 1 حصے والا، وہ 1 حصہ لے لیتا اس اونٹ کا، جس میں 2 نشان والا تیر ملتا تو وہ 2 حصے لے لیتا، جس میں 3 ہوتا وہ 3 لے لیتا، یعنی اس طرح کر کے وہ جو 10 آدمی شریک تھے ان میں سے صرف 7 کو ملتا، اور وہ بھی برابر نہیں، بلکہ کسی کو 1 حصہ ملا ہے، کسی کو ڈبل ملا ہے، کسی کو ٹربل ملا ہے۔ یہ تقسیم کرتے، اور 3 جن کے حصے میں تیر میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا والازلام، یہ تقسیم کا طریقہ بھی یہ اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اب اس کو جائز مت سمجھو۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی۔ یہاں والازلام میں کچھ جائز شکلیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، جن کو اپنایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ مثلا جیسے وہی مثال کے طور پر جو مثال دی ہے کہ اس میں 10 تھے، اب ہوتا اگر یہ کہ ان 10 کو سامنے رکھتے ہوئے 10 حصے برابر لگا دیے جاتے، یعنی کوئی کمی زیادتی نہ ہوتی، وزن کے اعتبار سے سب کچھ کر کے برابر حصے لگا دیے جاتے۔ اب اس میں یہ قرعہ اندازی کی جاتی تیروں کے ذریعے سے کہ بھائی کس کو کون حصہ ملے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو سمجھیے کہ ایک مکان ہے، اسے تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کے 4 حصے دار ہیں۔ اب وہ 4 حصوں میں مکان تقسیم کر دیا گیا ہے، اس طرح کی چاروں کی مالیت برابر ہے، لیکن اب حصہ کون لے گا ان چاروں میں سے، اس کی تعیین کے لیے اگر قرعہ اندازی کی جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز شکل ہے۔ یا اسی طرح ایک چیز ہے
لیکن اس کے طلبگار اور اس کے حقدار 100 ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ 100 کو نہیں مل سکتا، کسی ایک کو ملے گا۔ اب قرعہ اندازی کے ذریعے سے اگر اس ایک کا انتخاب کیا جائے تو یہ جائز شکل ہے۔ لہذا جو ناجائز شکل تھی وہ تھی جو اس وقت عرب کے اندر رائج تھی، اور آج بھی بہت سی ناجائز شکلیں جو آپ نت نئے لاٹری یا جوئے کی جو شکلیں آ رہی ہیں یہ تمام اسی طرح ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو شراب کے ذریعے سے شیطان اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت، دشمنی اور عناد پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کی وضاحت ہو چکی۔ اب ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اسی طرح جوئے کے جو تیر ہیں، ناجائز تقسیم کی جو جتنی بھی شکل ہے ان تمام کو چھوڑ دو۔ لیکن یاد رکھو اگر تم ان چیزوں کو چھوڑ کر صاف ستھرے ہو کر زندگی گزارتے ہو تو اس سے جو فائدہ ہے وہ تمہاری اپنی ذات کو ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ نیک کرو گے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، دونوں صورتوں میں صحیح چلو گے تمہارا فائدہ، ٹیڑھے چلو گے تمہارا نقصان۔ اللہ اور اس کے رسول کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکو گے۔ لہذا آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ لیکن فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں مانتے ہو، روگردانی کرتے ہو، شرابی بنتے ہو، جواری بنتے ہو، یا اسی طرح مشرک اور کافر بنتے ہو، یا اسی طرح حرام کھانے کی جو ناجائز شکلیں ہیں ان میں ملوث ہوتے ہو، تو یاد رکھو فَاعْلَمُوا، یہ دل و دماغ میں یہ بٹھا لو، ذہن و دماغ میں یہ بات پختہ کر لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ کے رسولوں پر صرف واضح طور پر بات کو پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا اپنا کام ہے، مانو گے فائدہ تمہارا، نہیں مانو گے جہنم کے ایندھن بننا مقدر یہ تمہارا ہے۔ اب ایک سوال اور تھا، اس کا جواب دیا کہ بہت سے لوگ تھے جو ان چیزوں کے حرام ہونے سے پہلے ان چیزوں میں ملوث تھے اور ان چیزوں کی حرمت نہیں آئی اور اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آیا وہ گنہگار ہیں؟ ان کی جو طاعتیں، جو قربانیاں ہیں وہ ان کے کام آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ بھائی جن لوگوں نے حرام ہونے سے پہلے ان چیزوں کے اس میں ملوث رہ کر زندگی گزاری ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہے حلال کرے حرام کرے۔ اس وقت جب یہ حضرات اس میں ملوث تھے تو حرمت کی کوئی بات نہیں تھی، لہذا ان کی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں اس میں وہ متقی رہے ہوں، وہ 100% ایمان والے رہے ہوں، اور وہ کیا ہے محسن رہے ہوں، تقوی اختیار کرتے کرتے جو آخری انتہا ہے تقوی کا، جہاں پھر انسان کو احسان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ایسی حضوری حاصل ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ذہن و دماغ سے یہ تصور نہیں ہٹتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں میں اگر وہ ملوث ہو گئے ان چیزوں کے حرام ہونے سے پہلے، لیکن اور جو چیزیں تھیں مثلا ایمان کا مطالبہ تھا، تقوی کا مطالبہ تھا، اسی طرح اور طاعت و فرمانبرداری کا مطالبہ تھا، وہ تمام چیزیں کرتے رہے تو پھر ان کی نہ نمازیں ضائع ہوں گی، نہ ان کی کوئی ان چیزوں کے استعمال پر کوئی گرفت اور پکڑ ہوگی۔ لہذا اللہ نے تسلی دی، آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے،
اور رمضان المبارک کے جو یہ بابرکت ایام چل رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو طاعتیں ہم نے انجام دی ان کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت کا ہم سب کو باسی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گزارشات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔